یہ شخص بلایا، باندی سے کہا موسیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑے گی، مجھے اللہ نہیں مانے گی۔ یہ باندی کہنے لگی میں ہوں تو لڑکی، میں ہوں تو عورت، عورتوں کے پاس ایسے ہی ہمت کم ہوتی ہے، لیکن یقین مانو تیری مرضی، تو کچھ بھی کر لے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں مان سکتی، اپنا نبی موسیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مان سکتی، میں ایمان لے آئی موسیٰ پہ۔ فرعون نے کہا پھر اس کی سزا جانتے ہو کیا کروں گا؟ تمہارے بچوں کو اس تیل میں ڈال کر کے اور بھون ڈالوں گا اس تیل کے اندر۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں سامنے تھی، کہنے لگی کیا فرعون یہ تو مجھے تانا دے رہا ہے، بچوں کو اس کر کے ہوئے تیل کے اندر ڈال کے بھون ڈالیں گے تیرے سامنے میں، تو یہ مجھے دھمکی دے رہا، سمجھا رہا ہے۔ رونے لگی، کہنے لگی روتی کیوں ہے؟ بول دو کلمہ چھوڑ دو نا موسیٰ کا، مجھے خدا مان لو معاف کر دیں گے، روتی کیوں ہے؟ وہ باندی عورت کہنے لگی سنو، سننے کی بات ہے، وہ عورت روتے روتے کہنے لگی فرعون میں روتی اس لیے تھوڑی نہ ہوں کہ میری بچی کو تم مار ڈالو گے، فرعون میں روتی اس لیے تھوڑی نہ ہوں مجھے تم مار ڈالو گے، فرعون اللہ کی قسم میں روتی اس لیے نہیں ہوں، میں روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے 2 ہی بچی دی ہے، اللہ کے لیے اگر مجھے اللہ 1000 بچیاں دیتا تو اللہ میں تیرے نام پہ ایک ایک کر کے ہزاروں بچیوں کو قربان کر دیتا، مگر تیرے نام پہ آنچ آنے نہیں دیتا، تیرے عزت پہ حملہ ہونے نہیں دیتا، مگر اے کاش خدا تو نے 2 ہی بیٹی دی ہے، ہم زیادہ تیرا کام نہ کر سکے، میں رو اس لیے رہی ہوں۔ فرعون غصے سے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا کے چھوڑتے ہیں۔ دیکھو فرعون کے واقعات آپ نے پڑھا ہوگا نا، اللہ چھوٹی سی باتیں اور سن لو، چونکہ عجیب میری بھی کیفیت ہے کہ ظلم کرنے والے پتہ نہیں کیا سمجھتے، سوچتے ہمارے باپ کی جاگیر ہے، موت حیات کو ہمارے ابا نے وراثت میں دیا ہے، جب مرضی ہوگی تب خرچ کریں گے ورنہ رکھے رہیں گے، موت تھوڑی آنے کے لیے دیں گے، ہمارے ابا کی جاگیر ہے۔ ظالموں خدا کے پکڑ کے سامنے تم بچو گے نہیں، یہ کیا تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو، ظلم پہ ظلم کر رہے ہو، تم سوچ رہے ہو خدا اس کا ساتھ نہیں دے گا، ارے اللہ اس کا نہیں ہے، اللہ اس کا نہیں ہے، یہ ظالم تم یہ سمجھ جو بیٹھے ہو کہ اللہ اس کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہماری پاس لاٹھی ہے، ہمارے پاس بولنے والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کو جب چاہیں گے اس کو پٹائی کر دیں گے، جب چاہیں گے مار لیں گے، جب چاہیں گے ذلیل کر دیں گے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں ظلم نہ کرو، دنیا کے اندر مٹا دیے جاؤ گے، اللہ نے تاریخ رقم کر دیا ہے۔ دیکھو فرعون کے واقعات دیکھو، کتنا بڑا پاورفل آدمی تھا، معلوم ہے کتنا بڑا پاورفل آدمی تھا، انسانوں میں اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں اللہ ہوں۔ انسانوں میں اتنا بڑا چیلنج اور ظلم کوئی نہیں کیا تھا، اس بدبخت نے کر ڈالا۔ اس نے کہا دیا انا ربکم الاعلی۔ یہ فرعون کے دربار میں ایک باندی رہتی تھی، ایک لڑکی، باندی سمجھ میں آ رہا نا، ایک باندی رہتی، پڑھا دیا ہوں باندی غلام کا مسئلہ بھی نا، ایک باندی سنو بہت دلدوز کہانی، اور یہ تاریخ ایسی ہے، اللہ اکبر، انسان کے پاس ایمان کا ذرہ بھی ہو نا، انسان سب چیز چھوڑ دے گا، کہے گا ربا میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اب میں نہیں کرتا ظلم، تو نے ظالموں کو تو مٹا دیا، برباد کر دیا، بڑے رسوائی اور ذلت کی موت اتارا ہے۔ فرعون کے دربار میں ایک باندی رہتی تھی، وہ باندی جو ہے اس کی 2 بچی تھی، 2 چھوٹی چھوٹی بیٹی تھی۔ یہ باندی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو پتہ چلا رے میرے رہتے ہوئے پہ یہ کلمہ کسی اور کا پڑھے، ہم کو اللہ نہ مانے، ظلم کرنا شروع کیا، ہم کو بولو اللہ، فرعون کہہ رہا ہم کو بولو اللہ، یہ ظلم نہیں ہے، تم کو اللہ بولے تم اللہ ہو، لیکن زبردستی بولو اللہ۔ تو باندی تو کلمہ پڑھ لی موسیٰ علیہ السلام کا، کہنے لگے نہ
ہم اللہ کو تو اس کو مانتے ہیں اور اپنا رسول موسیٰ کو مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میرا کلمہ یہ ہے اللہ میرا ایک ہے، رسول میرا حضرت موسیٰ ہے، ہم تجھے خدا نہیں مان سکتے. فرعون نے دربار سجایا، دربار لگایا. ظالموں سنو کان کھول کے، دربار سجایا، ایک بڑا سا چولہا جلایا، بڑا سا چولہا جلایا، آگ لگائی، اس میں ایک بڑی سی کڑھائی لایا، اس کے اندر تیل کو بھر دیا اور کرکا دیا تیل کو، آگ جلا کر کے پوری تیل کو ہٹ کر ڈالا اور اس باندی کو بلایا. اس کی دونوں چھوٹی چھوٹی، ایک بچی ماں کا دودھ پیتی تھی، معصوم سے بچی، ایک بچی اس سے بڑی تھی، وہ ساتھ ماں کے ساتھ چلتی. اتنا معصوم بچے پہ ظلم کر رہا ہے، ظالم سوچ رہا ہے اللہ کچھ نہیں کرے گا. ہائے ہائے، اللہ کچھ نہیں کرے گا، دیکھو کتنی جلدی کیا کرتا ہے. یہ شخص بلایا، باندی سے کہا موسیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑے گی، مجھے اللہ نہیں مانے گی. یہ باندی کہنے لگی میں ہوں تو لڑکی، میں ہوں تو عورت، عورتوں کے پاس ایسے ہی ہمت کم ہوتی ہے، لیکن یقین مانو تیری مرضی، تو کچھ بھی کر لے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں مان سکتی، اپنا نبی موسیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مان سکتی، میں ایمان لے آئی موسیٰ پہ. فرعون نے کہا پھر اس کی سزا جانتے ہو کیا کروں گا؟ تمہارے بچوں کو اس تیل میں ڈال کر کے اور بھون ڈالوں گا اس تیل کے اندر. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں سامنے تھی، کہنے لگی کیا فرعون یہ تو مجھے تانا دے رہا ہے، بچوں کو اس کر کے ہوئے تیل کے اندر ڈال کے بھون ڈالیں گے تیرے سامنے میں، تو یہ مجھے دھمکی دے رہا، سمجھا رہا ہے. رونے لگی، کہنے لگی روتی کیوں ہے، بول دو کلمہ چھوڑ دو نا موسیٰ کا، مجھے خدا مان لو معاف کر دیں گے، روتی کیوں ہے؟ وہ باندی عورت کہنے لگی، سننے کی بات ہے، وہ عورت روتے روتے کہنے لگی فرعون میں روتی اس لیے تھوڑی نہ ہوں کہ میری بچی کو تم مار ڈالو گے، فرعون میں روتی اس لیے تھوڑی نہ ہوں مجھے تم مار ڈالو گے، فرعون اللہ کی قسم میں روتی اس لیے نہیں ہوں، میں روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے 2 ہی بچی دی ہے، اللہ کے لیے اگر مجھے اللہ 1000 بچیاں دیتا تو اللہ میں تیرے نام پہ ایک ایک کر کے ہزاروں بچیوں کو قربان کر دیتا، مگر تیرے نام پہ آنچ آنے نہیں دیتا، تیرے عزت پہ حملہ ہونے نہیں دیتا، مگر اے کاش خدا تو نے 2 ہی بیٹی دی ہے، ہم زیادہ تیرا کام نہ کر سکے، میں رو اس لیے رہی ہوں. فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا، احمق بے وقوف ظالم تو عقل سے پیدل تھا ہی. اس نے کہا اچھا، اس بچی کو بلایا، اس بچی کو بلایا، پاؤں پکڑا، ایسے پاؤں پکڑا، پاؤں پکڑ کے کہا دیکھ یہاں سامنے تیل ہے، آگ جل رہی ہے، ہیٹ ہو چکی ہے، پوری تیل گرم ہے، اس بچی کو ڈال دوں گا، ابھی بھی سنبھل جاؤ. کہا نا موسیٰ نا، ہم اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم اب نہیں باز آئیں گے، ہم تمہاری طرف نہیں آئیں گے، ہم تم کو خدا نہیں مانیں گے. ایسے تیل کے اندر اس معصوم بچی کو ڈال کے چھوڑ دیا گیا. جیسے مچھلی فرائی ہوتی ہے ویسے ہی فرائی ہو گئی، ہڈی الگ، گوشت الگ، بھن کے خاک ہو گئی. معصوم سے وہ نرم و نازک شریر، لیکن وہ بچی تیل کے اندر جاتے 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 اللہ رب العزت نے پردہ کھول دیا، اس کی روح نکلنے لگی. تو ماں روح نکلتے ہوئے دیکھی، آواز آئی ماں صبر کر، گھبرا نہیں، صبر کرو، امی جنت تیار ہے، مت رونا، ہم نقصان میں نہیں اس جنت میں جا رہے ہیں، امی نہ رونا، صبر کا دامن تھام لو، امی صبر کا دامن تھام لو. ماں دیکھی، ہمت تھوڑی سی جاگی، کہا اس باندی سے اب بھی سوچ لو، موقع ہے، مجھے خدا مانے گی؟ باندی کہنے لگی نہیں فرعون میں تجھے خدا نہیں مان سکتی. وہ گودی سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں کے چھاتی سے چھینا ہے، اور چھین کر کے فرعون نے اس کڑھائی کے اندر اس معصوم بچے کو ڈالا، اور ڈالتے کے ساتھ اس کی تو گوشت کے ریزہ ریزہ بکھر گئے، تیلوں کے اندر پھیل گئے. وہ معصوم دودھ پیتی بچی اور کرکتے ہوئے تیل کے اندر، کیا اس کی بچے گی اوقات؟
لیکن یہ بچی بھی اس کے اندر جاتے جاتے آواز دے کے گئی، امی صبر کرنا، ہم باجی کے ساتھ جا رہے ہیں وہ سامنے والی جنت میں، امی صبر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، گھبرانا نہیں امی، اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں، اچھی جگہ پہ جا رہی ہوں، وہ دیکھو آپ ہی والی جنت میں جا رہی ہوں، کتنا خوش ہوں امی، گھبرانا نہیں امی، گھبرانا نہیں۔ یہ روح نکلتے ہوئے یہ کیفیت ماں نے دیکھی۔ فرعون کہنے لگا، اے باندی کیا ہے، اب بھی موقع ہے، چانس ہے، مجھے خدا مان لے ورنہ اب تجھے ڈالوں گا، ورنہ اب تجھے ڈالوں گا، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باندی کو لایا جانے لگا تیل میں ڈالنے کے لیے، ماں کو لایا، دو بچی کو ریزہ ریزہ کر دیا تیل کے اندر، اب لا رہا کس کو؟ ماں کو لا رہا ہے، ایک بڑے سے کڑھائی اس تیل کے اندر ماں کو ڈالا جانے لگا۔ حالانکہ یہ ایک بول دیتی نا تو بچی کی بھی جان بچ جاتی، خود کی بھی جان بچ جاتی۔ کیا بول دیتی؟ چل تجھے خدا مان لیتی ہوں، لیکن یہ ظلم ہے نا، خدا تو ہے نہیں تو بول کیسے دوں؟ یہ ظلم ہوگا نا، اپنے اوپر ظلم کرنا، جب تو خدا نہیں تو تجھے کیسے خدا کہوں؟ تو کہنے لگی کہ اب تیری باری ہے، تیرے آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کو میں نے تباہ کیا ہے، اب تیری باری ہے، اب بھی موقع ہے، سوچ لو۔ کہنے لگی فرعون سوچ لی ہوں، چل تجھے جو مرضی ہے وہ کرو، سوچ لی ہوں۔ فرعون نے کہا سوچ لے، کہا سوچ لی ہوں، تم کرو جو کرنا ہے کرو، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس عورت کو لایا جا رہا ہے۔ یہ عورت کہنے لگی فرعون ایک وصیت کر دوں؟ کہنے لگا بول۔ کہنے لگی میری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے بھی تم مار ڈالو نا، تیل میں بھون ڈالو، تو فرعون میری وصیت یہ ہے کہ میری معصوم سی دونوں بیٹی کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں، یہ تینوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا، پھینکنا نہیں ادھر ادھر، پھینکنا نہیں، بس یہ میری وصیت، انہیں کہ چھوڑ دو، معاف کر دو، نہیں ظالم تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے، تم مٹا دو ہمیں، مار دو ہمیں، چڑھا دو سولیوں پہ، تمہاری مرضی ہے، ستہ میں ہو، جو مرضی ہے وہ کر لو، لیکن ظالموں پرماتما کی طاقت سے، خدا اور ایشور کی طاقت سے بڑی طاقت تمہاری نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اپنی پکڑ میں لے گا تجھے تو پھر تیری ایسی کی تیسی ہوگی، ویران تمہارے خاندان کو اور تمہاری بستیوں کو، تمہارے علاقوں کو، تمہارے محلات کو تباہ اور ویران کر دیں گے، جنات تمہارے محلوں میں رہیں گے، کتے اور جانور تمہارے محلوں میں رہیں گے، انسان نہیں رہوں گے تمہارے محلوں کے اندر۔ یہ عورت یہ باندی وصیت کرنے لگی کہ ہماری وصیت یہ ہے، میری دونوں معصوم بیٹیوں کی ہڈی اور میری ہڈی تینوں کو ایک جگہ دفن کر دینا، یوں ہی ادھر ادھر پھینکنا نہیں۔ فرعون نے کہا چل تمہاری اس وصیت کو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تمہاری ہم اس وصیت کو مانتے ہیں۔ جب مر گئی اس کو بھی تیل کے اندر ڈال دیا گیا، وہ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ ایسے ظلم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ایسے ظلم کو دیکھ رہا، پکڑ نہیں کرے گا؟ جب اسے بھی مار ڈالا گیا تیل میں ڈال کر کے، تو فرعون نے اس عورت کے وصیت کے مطابق تینوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد دو بیٹی کی ہڈی ہے، ایک ماں کی ہڈی ہے، ایک جگہ لے جا کے مٹی میں گاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ سنو مسلمانوں اور میرے تمام ہندوستانی بھائیوں، یہ سنبھلنے کے لیے یہ واقعہ ہی کافی ہے۔ تجھے کیسے سمجھاؤں کہ صحیح راہ پہ آؤ، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ ڈال دی گئی ہڈی 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، فرعون کو سمجھانے کے لیے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا، یہ وہ ہے نا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، فرعون سرکش ہو گیا، بدمعاش ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، ظالم ہو گیا، اتنا بڑا ظلم ڈھانے لگا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، سرکشی سے روکو، سرکش ہو گیا، بدمعاش ظالم ہو گیا، جاؤ موسیٰ فرعون کو سمجھاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے تھے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا, ظلم پہ ظلم کرتا تھا. خیر اب آئیے تاریخ پہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, باندیوں کے ساتھ فرعون نے یہ ظلم کیا. 2000 سال کے بعد میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کتنے سال کے بعد؟ 2000 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 2000 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. 2000 کتنا ہو گیا؟ 40 سال. 2040 سال. اور 10 سال کے بعد معراج ہوئی. 10 سال کے بعد معراج ہوئی. رسول پاک صلی اللہ کتنا ہو گیا؟ 2500 برس. 250 سال نا, 250 سال. یہ 2000 سال ایک طرف اور 50 سال ایک طرف. اتنا عرصہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج میں بلا رہے ہیں. معراج کے لیے عرشوں پہ بلا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے وہ پوری تاریخ ہے. معراج کیسے کیسے ہوئی, کہاں سے چلے کہاں سے چلے کہاں سے چلے, چلتے چلتے پہنچے بیت المقدس. رسول اللہ اور بیت المقدس میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائے, امامت فرمائی, اور وہاں سے پرواز شروع ہوئی آسمان دنیا کے لیے. بیت المقدس سے ہلکا سا اوپر جانے کے بعد یہ مصر قریب پڑ جاتا ہے, سامنے پڑ جاتا ہے. بیت المقدس کے قریب جانے کے بعد, ہائٹ پہ جانے کے بعد مصر, فرعون کہاں کا تھا؟ یہ قریب پڑ جاتا ہے. جب یہ چلنے لگی سواری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے جا رہے ہیں, ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام بھی. ابھی ہوائی سفر شروع ہی ہوئی ہے, زیادہ ہائٹ پہ بھی نہیں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل. جی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو؟ ابھی تو آسمان پہ بھی نہیں گئے. آسمان کے اوپر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے اوپر جنت کی خوشبو. ابھی تو پہلا آسمان بھی کراس نہیں کیے ہیں, پہلے آسمان بھی کراس نہیں کیے, جنت کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ اللہ اکبر. اتنے سال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے یہ جنت کی خوشبو نہیں ہے. فرعون نے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص کے اوپر ظلم کیا, 2 بچی اور ماں کے اوپر, اور ماں نے وصیت کی تھی میری ہڈی, میرے بچیوں کی ہڈی کو ادھر ادھر نہ پھینکنا, ایک جگہ گاڑ دینا. جس دن سے یہ گاڑی گئی ہے قبروں کے مٹی کے اندر, اس دن سے یہ خوشبو پھوٹ کے نکلتی ہے اور عرشوں کو معطر کر دیتی ہے, آسمانوں کو بھی خوشبوؤں سے بھر دیتی ہے, اور قیامت تک کے لیے یہ خوشبو جاری رہے گی. یہ مظلوم کو کیا ملا؟ خوشبو ملی, جنت ملی, اللہ ملا. ظالم تجھے کیا ملا؟ دریائے نیل میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پیکا اور کیچڑ ملا. پڑھا کہ نہیں تاریخ؟ فرعون کو کیا ملا؟ موت کے وقت آدمی پانی پلانے کے لیے کرتا ہے, 1 چمچ پانی پی لو, کچھ کھا لو, دودھ پی لو. اور فرعون صاحب تو نے ظلم کیا اتنا حد سے زیادہ, تجھے کریم کھلا رہا ہے, پیکا والا کریم کھلا رہا, انٹرنیشنل کریم, امول کمپنی کا کریم کھلا رہا ہے. فرشتے فرعون کو لو لو لو, دریائے نیل کا پیکا, دریائے نیل کا پیکا. مرنے لگا فرعون تو منہ سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا. ظالموں, طاقت اور ستہ کے بل پر ظلم کر کے سمجھتے ہو ہماری جیت ہوئی؟ نہیں, موت کے وقت ایک ادنا انسان کو بھی پانی دینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. اتنا بڑا تو بادشاہ تھا
لیکن ظلم تو نے بے انتہا کیا ہے. موت کے وقت پانی کیا نصیب ہو, وہ دریائے نیل کا پیکا امول کمپنی کا لو کریم کھاؤ, سمجھ میں آئے گا ظلم کا سزا. اس لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے تمام مسلمانوں سے خصوصاً اور عمومی طور پہ ہمارے ہندو بھائی یا دوسرے اور بھی کاسٹ کے دھرم کے رہنے والے جو بھی ہیں, ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ ظلم نہ کرو. ظلم کرنے کے بعد یہ مت کبھی سمجھنا کہ اللہ کی پرماتما کی ہماری پکڑ نہیں ہوگی. تاریخ نے اس بات کو اپنے سینے میں حفاظت سے رکھا ہے کہ ظالموں سے اللہ پنگا لیتا ہے اور پھاڑ کے ادار کے رکھ دیتا ہے. اور مظلوم تم مت گھبرانا, تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے, تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں, تمہارے ساتھ سب کچھ ہے, طاقت تمہارے پاس ہوتی ہے. لیکن اللہ وقتی طور پر تجھے دیکھتا ہے, میرا بندہ مار کھا رہا, فوراً ایکشن نہیں لیتا اللہ. مظلوموں گھبرانا نہیں, اپنے اس ظلم اور اپنے اس داغ, اپنے اس زخم کو دیکھ کر کے خدا دیکھ رہا ہے اور اللہ پکڑے گا. خدا کا قرآن چیخ چیخ کر کے پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بخشتا نہیں ہے.